اگر شادی شدہ زندگی میں یہ دو چیزیں نہ ہو، مودت نہ ہو، رومانس نہ ہو، محبت نہ ہو، صرف کھانا پوری ہو، شوہر کو یہ لگے صاحب میں باس ہوں اور بیوی کو یہ لگے کہ میں اس گھر کی ایک کنیز ہوں، بس کھانا پوری کے ذریعے اگر یہ رشتہ چل رہا ہے تو اس رشتے کا قتل کیا جا رہا ہے، اس رشتے کا خون کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا بہت خوبصورت رشتہ ہے، دو الگ الگ پریواروں کے، ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے سر سے پیر تک حلال ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو حلال بنایا ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر بیوی شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ محبت ہم نے پیدا کی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس رشتے میں محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے کی کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے آج پیش کرنی ہے۔ مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ 21ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی روح کیا ہے، نماز کون سی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے، کون سی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکوائرڈ ہے، اس نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی اس کتاب کی تلاوت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز آپ کو روکے گی، منع کرے گی بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے۔ یہ نماز بے حیائی کے تمام کاموں سے اور تمام برے کاموں سے آپ کو روکے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور برائیوں سے روکنے کے سلسلے میں دوسری بڑی چیز یہ کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں ایک سولیوشن بھی بتا رہی ہے کہ آج کا یہ ماڈرن دور جہاں ہمارا نوجوان بہت سارے غلط کاموں میں مبتلا ہے، سوشل میڈیا کا دور، موبائل کا دور، اسکرینز کا دور، ولگیرٹی کا ایک طوفان ہے جو ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اس دور میں اگر نوجوان اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سولیوشن یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی ہماری بے حیائیوں پر کنٹرول نہیں ہے، برائیوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ روکے، اس کو برائیوں سے نہ روکے، لم یزدد من اللہ الا بعدا، وہ انسان نماز پڑھ کر کے اللہ سے قریب نہیں ہو رہا ہے، نماز پڑھ کر کے اللہ سے اور دور ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ ایک فارمیلٹی ادا کر رہا ہے، اس کی نماز میں کوئی کنیکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نماز میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی ایک پہچان ہے کہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اہل باطل کی ایک دلیل کا ذکر کیا ہے کہ ہر دور میں اہل باطل کی ایک دلیل کیا رہی ہے کہ ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اے نبی ان سے پوچھو کہ تمہارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا، اگر اس طریقے کے ذریعے شیطان تم کو جہنم کے عذاب کی طرف بلا رہا ہے تب بھی تم باپ دادا کو فالو کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں انسان حق کو قبول کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے
انسان کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. انسان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ نہیں صاحب جو ہو رہا ہے ہونے دو. جو باپ دادا کرتے چلے، باپ دادا کو سمجھ نہیں تھی کیا؟ ان کو عقل نہیں تھی کیا؟ وہ بیوقوف تھے کیا؟ یہ بہت بڑی دلیل رہی ہے، اور یہ وہ دلیل رہی ہے جس نے سچائی کو قبول کرنے میں بڑے بڑے لوگوں کی راستے میں روڑے اٹکائے. کل میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی آپ کے سامنے 20ویں پارے کی، جو ابو طالب کے انتقال کے بعد اتری تھی. ابو طالب ایمان کیوں نہیں لائے؟ اللہ کے رسول نے بہت چاہا کہ چچا کلمہ پڑھ دیں، مگر وہاں پہ جو ابو جہل بیٹھا تھا، وہاں پہ عبداللہ ابن امیہ بیٹھا تھا، ان دونوں نے ابو طالب کو بہکایا اور کہا کہ اپنے باپ کا طریقہ چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا طریقہ چھوڑ دو گے، اور آخر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہر دور میں کہ باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ دادا کا کسی طریقے پر چلنا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ دادا غلط ہوں، سچائی سامنے آ جائے، دلائل سامنے آ جائیں تو خاندان میں کیا ہوتا چلا آ رہا ہے، ٹریڈیشن میں کیا ہے، باپ دادا نے کیا کیا ہے، وہ دلیل نہیں ہے. دلیل وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے اور جو اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور کرنے کی دعوت دی ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنی ذات کے اندر غور کیوں نہیں کرتے، اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو اور دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اللہ نے ان تمام چیزوں کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی ذات پر غور کرنے کی دعوت دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور میں قرآن ہمیں لیبوریٹری میں جانے کی دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں بایولوجی پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں ایسٹرونومی پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں فزکس پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے. یعنی ان تمام سائنسی علوم کے ذریعے اگر انسان حق کو تلاش کرنا چاہے تو وہ اپنے رب اور اپنے مالک کے اور قریب آئے گا. اور اگر انسان سائنس کو پڑھے اور دنیا کے علوم کو پڑھے اور دل ہدایت سے خالی ہو تو انسان حق سے اور دور ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ دل میں ہدایت کی طلب کے ساتھ اور حق کی طلب کے ساتھ یہ علوم پڑھیں گے تو انشاءاللہ کائنات پر آپ جتنا غور کریں گے اتنا آپ اپنے مالک کے قریب آتے چلے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا. سود کیا ہے؟ جس کو انٹرسٹ بولتے ہیں. سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم پیسہ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور اس قرضے پر ہم نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ انٹرسٹ ہے، وہ سود ہے. بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے، ہم جو پیسے سے انٹرسٹ کما رہے، جو سود کما رہے، ہمارے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے الٹے ہم زکوٰۃ جو دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہے ہیں، ہمارا مال گھٹ رہا ہے. اللہ نے ان دونوں غلط فہمیوں کو دور کیا. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تم جو سود لیتے ہو لوگوں کے مال میں بڑھانے کے لیے فلا یربو عند اللہ، وہ مال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے، وہ تمہارے کیلکولیشن میں، وہ تمہارے حساب و کتاب میں بڑھتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے. وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو زکوٰۃ دے کر کے تم اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی جو گلوبل اکانومی ہے اس میں جو بربادی آ رہی ہے، جو پوری دنیا میں جو انفلیشن آ رہا ہے اور پوری دنیا کا نظام جو تباہ ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ پورا یہ جو ہمارا اکنامیکل نظام ہے یہ انٹرسٹ پر بیسڈ ہے، یہ سود پر بیس ہے، یہ بے رحمی پر بیس ہے. اسلام کسی کو قرضہ دے کر کے اس کے ساتھ مہربانی اور چیریٹی کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور انٹرسٹ کا سسٹم یہ کہتا ہے کہ نہیں، قرضہ دے کر کے منافع کماؤ اور وہ بھی منافع کمپاؤنڈ طریقے سے کماؤ. اور ایک انسان جو غریب انسان بیچارہ قرضہ لیتا ہے اور ساری زندگی اس قرضے کا سود چکاتے چکاتے وہ مر جاتا ہے، اور اس کا سود اتنا چڑھ جاتا ہے کہ اس کا جو اصل مول رقم ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو
تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے اس دور کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم سود کے ذریعے تمہارا کیلکولیشن یہ کہہ رہا ہے کہ سود کے ذریعے مال بڑھتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک سود کے ذریعے مال ختم ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے اور صدقہ کے ذریعے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے. من انفسکم ازواجا، تمہارے ہی جنس میں سے بنائے. انسان کا جوڑا انسان میں سے بنایا، مرد کے لیے عورت کو بنایا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی. یہ ہے میریٹل لائف کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے. اگر شادی شدہ زندگی میں یہ دو چیزیں نہ ہو، مودت نہ ہو، رومانس نہ ہو، محبت نہ ہو، صرف کھانا پوری ہو، شوہر کو یہ لگے صاحب میں باس ہوں اور بیوی کو یہ لگے کہ میں اس گھر کی ایک کنیز ہوں، بس کھانا پوری کے ذریعے اگر یہ رشتہ چل رہا ہے تو اس رشتے کا قتل کیا جا رہا ہے، اس رشتے کا خون کیا جا رہا ہے. یہ دنیا کا بہت خوبصورت رشتہ ہے. دو الگ الگ پریواروں کے، ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے سر سے پیر تک حلال ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو حلال بنایا ہے، اور جب نکاح ہوتا ہے اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر بیوی شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ یہ محبت ہم نے پیدا کی. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے اس رشتے میں محبت اور رحمت پیدا کی ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا مرد ہے اور 65 سال کی بوڑھی عورت ہے، اب تو رومانس کی کوئی گنجائش تو نہیں ہے. اب ایک دوسرے کے لیے کوئی بظاہر جسمانی اعتبار سے تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے، مگر اس بڑھیا کو اس بوڑھے کے بغیر چین نہیں ملتا، اس بوڑھے کو اس بوڑھی کے بغیر چین نہیں ملتا. اور اس بڑھاپے میں اگر کسی کا جوڑا چلا جائے، کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، کسی مرد کی بیوی چلی جائے، ہائے ہائے وہ جو دکھ ہوتا ہے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ نے 2 لفظ استعمال کیا. میاں بیوی کے رشتے میں مودت بھی ہے، رحمت بھی ہے. جوانی میں مودت ہوتی ہے اور بڑھاپے میں رحمت ہوتی ہے. بڑھاپے میں وہ ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں. اب مودت نہیں ہے، اب زندگی میں رومانس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے ہیں. زمانے کے مسائل سے تھک ہار کے آتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا دکھڑا سنا لیتے ہیں، اور جب وہ ایک چلا جاتا ہے اور ایک اکیلا بچتا ہے تو وہ دکھڑا سننے والا بھی کوئی نہیں بچتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے بارے میں یہ بھی فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ رشتہ صرف لسٹ اینڈ ڈیزائرز کو پورا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر شہوت پوری کرنا ہے تو حرام طریقے ہزاروں پڑے ہیں. یہ رشتہ صرف شہوت اور لشت اور انسان کی جو ہے واسنا کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، یہ سکون کا ذریعہ ہے. سکون جو نکاح کے اندر ہے میرے بھائیوں، وہ دنیا کے کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں ہے. یہ جو کلچر بن رہا ہے آج کل، لیو ان ریلیشن شپ کا کلچر، گرل فرینڈ کا کلچر، بوائے فرینڈ کا کلچر، یہ جتنے زناکاری اور بدکاری کو یہ الگ الگ ناموں سے اور ٹائٹل سے پوری دنیا میں جو متعارف کرایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم ان تمام حرام رشتوں میں ڈیزائرز تو پوری ہو رہی ہیں، لشت تو پوری ہو رہی ہے، خواہشات تو پوری ہو رہی ہے، مگر واللہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا. سکون اگر پیدا ہوگا تو اللہ نے جس رشتے کو حلال بنایا ہے وہ نکاح کا رشتہ ہے، وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس یونیورس اور اس کائنات میں جو ڈائیورسٹی ہے، جو تنوع ہے، دنیا کے کروڑوں انسان ہیں لیکن کوئی 2 انسان بھی 100% سملر نہیں ہے. افریقہ کے لوگ سب کالے ہیں، مگر افریقہ کے ان کالے لوگوں میں بھی کوئی 2 لوگ ایسے نہیں جو بالکل سملر ہوں. یورپ میں اکثر لوگ گورے ہیں، مگر ان تمام گورے لوگوں میں کوئی 2 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو 100% بالکل ایک دوسرے کی کاپی ہوں. چائنیز اور جاپانیز بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، مگر چائنیز اور جاپانیز لوگوں میں بھی کوئی 2 لوگ ایسے نہیں ہیں، جڑوا بھائی بھی ایسے نہیں ہیں جو 100% ایک دوسرے کی کاپی ہوں. یہ جو ڈائیورسٹی ہے انسانوں کے درمیان، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے اس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا،
وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کو الگ الگ بنایا، تمہارے رنگوں کو الگ الگ بنایا۔ ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں ہندی اور اردو بولی جاتی ہے، مگر حیدرآباد کی دکنی اردو الگ ہے، لکھنؤ کی اردو الگ ہے، بنارس اور اعظم گڑھ کی اردو الگ ہے، اور بہار آپ چلے جائیے وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے، وہاں لب و لہجہ الگ ہے۔ ایک ہی زبان الگ الگ بولیاں ہیں، ہر 100 کلومیٹر ہر 50 کلومیٹر پر لہجے بدل رہے ہیں، زبانیں بدل رہی ہیں۔ یہ جو زبانوں کا اختلاف ہے، یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے، اللہ نے کہا یہ رنگوں کا اختلاف ہماری نشانی ہے۔ اور اس آیت کریمہ نے ایک بہت بڑے مسئلے کو بھی حل کر دیا، جو دنیا میں آج کل ریشزم چل رہا ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پہ گورا اپنے کو افضل کہہ رہا ہے، کالا اپنے کو افضل کہہ رہا ہے۔ یہ ریس کی بنیاد پہ، کلر کی بنیاد پہ، جینڈر کی بنیاد پہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، جو بھید بھاؤ ہو رہا ہے، ان تمام بھید بھاؤ کی دیواروں کو اسلام نے گرا دیا کہ رنگوں کا اختلاف کسی کو سپیریئر اور کسی کو لوور نہیں بناتا، کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں، رنگ کی بنیاد پر۔ اور 1400 سال پہلے عرفات کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں بھی آپ نے اعلان کر دیا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا۔ لقمان کون تھے؟ یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے اپنے بچے کو بٹھا کر کے کچھ نصیحتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پہ قرآن کی ایک سورت اتار دی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو جو نصیحتیں کی تھی، اللہ نے ان نصیحتوں کو قرآن میں بیان کیا۔ پتہ یہ چلا کہ والدین اپنے بچوں کو تربیت کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتار دی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو جب لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے تھے، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے کو سب سے پہلے توحید سمجھائی ہے، سب سے پہلے شرک بتایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت دنیا کے تمام پیرنٹس کو پیرنٹنگ کا طریقہ بتا رہی ہے۔ پیرنٹنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف بچوں کے کیریئر کی فکر ہو، پیرنٹنگ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس بات کی ٹینشن ہو میرا بیٹا ڈاکٹر کیسے بنے گا، میرا بیٹا انجینئر کیسے بنے گا۔ پیرنٹنگ کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر ہو کہ میرا بچہ توحید پر ہے کہ نہیں، میرا بچہ کہیں شرک تو نہیں کر رہا ہے، میرے بچے کے عقائد تو خراب نہیں ہو رہے ہیں، میرے بچے کے دماغ میں کہیں غیر اللہ کی محبت تو نہیں پنپ رہی ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اس کائنات میں کہیں ہوگی، آسمان میں کہیں ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، یأتی بہ اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ لقمان حکیم اپنے بچے کو اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا۔ جب ایک انسان اس بات پر یقین رکھے گا، جب اس بات پر ایمان رکھے گا، اس کی زندگی میں اللہ کا تقوی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت میں ایک نصیحت یہ بھی ذکر کی کہ انہوں نے اپنے بچے سے کہا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو لوگوں سے گال پھلا کے مت مل، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر کے مت چل۔ انسان کی باڈی لینگویج بھی اس کی نیتوں کا پتہ دیتی ہے، انسان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ایک انسان اکڑ کے چلتا ہے، اکڑ کر کے چلنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے۔ ایک انسان لوگوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا ہے، گال پھلا کے ملتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑپن کا احساس ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے بیٹا تیری باڈی لینگویج بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو کبھی گال پھلا کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کبھی زمین میں اکڑ کر کے مت چلا کر، ان انکر الاصوات لصوت ولا تمشي في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے کو کمیونیکیشن اسکل بتاتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ بتاتے، کہتے ہیں وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اے میرے بچے جب تو چل تو درمیانی چال چل،
آج تو ہمارا نوجوان بائک بھی لے کے چلتا ہے تو اسٹنٹ دکھاتے ہوئے چلتا ہے، مہنگی کار لے کے چلتا ہے تو سوچتا ہے کہ جو سامنے آئے اس کو ٹھوک دیا جائے. یہ طاقت اور دولت کے نشے میں اتنا مغرور ہو جاتا ہے، نہ اس کی چال میں اعتدال ہے نہ اس کی گفتگو میں اعتدال ہے. لقمان اپنے بچے سے کہتے بیٹا تیری چال میں بھی بیلنس ہونا چاہیے اور تیری آواز میں وغضض من صوتک، تو جب بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات کرے، چلا چلا کے بات نہ کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز بہت بے ہنگم ہوتی ہے، بہت بے ڈنگی ہوتی ہے. گدھا بے حساب چلاتا ہے. تو ایک انسان گدھا نہ بنے، ایک انسان اگر بات کرے سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کر کے بات کرے. حضرت لقمان اپنے بچے کو بات کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا ذکر کیا. یہ 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں. ان 5 چیزوں کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. بھائی آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بھی ایک مخصوص ٹائم کے بعد. لیکن وہ بچہ کیا ہوگا، کیا بنے گا، زندگی میں کیا کرے گا، کتنی ایج پائے گا، مومن ہوگا کہ مشرک ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل اللہ جانتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کو موت کہاں آئے گی. اس کے بعد اللہ نے سورہ سجدہ میں اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے نیک بندے وہ ہیں ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہوتے ہیں. وہ راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں، بستر سے الگ ہو کر کے دنیا جب آرام کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ تہجد پڑھتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی ڈر کے دعائیں کرتے ہیں، کبھی امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تہجد کے بعد یہ کیوں کہا اللہ نے کہ خرچ کرتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے دل کو کشادہ کرتی ہے. کسی کو اگر یہ شکایت ہے کہ اس کا دل بہت چھوٹا ہے، کسی کو اگر یہ کمپلینٹ ہے کہ وہ بڑا بخیل ہے، تہجد کی عادت ڈال لے. تہجد انسان کو اپنا مال خرچ کرنے پر ابھارتی ہے. جو انسان تہجد کی پابندی کرے گا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کرے گا. اچھا جب یہ تہجد پڑھنے والے دنیا سے چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ریوارڈ دے گا وہ بھی سیکرٹ ریوارڈ دے گا. اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ اپنے ان متقی بندوں کے لیے ہم نے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب کا نقشہ کھینچا ہے. اسلامی تاریخ کی بڑی عجیب و غریب یہ جنگ تھی. سن 5 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی اور مدینہ پر چاروں طرف سے مشرکین نے حملہ کیا تھا. 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے. اس میں مکہ کے قریش کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں بنو غطفان کے لوگ بھی تھے، اس میں مدینہ کے یہودیوں کے قبیلے بھی، انہوں نے بھی غداری کی تھی. جو مسلمانوں کے الائٹ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ الائنس کیا تھا، انہوں نے بھی غداری کی تھی، اور سب مل کر کے مسلمانوں کو چٹنی کی طرح پیسنا چاہ رہے تھے. 10,000 کا لشکر لے کے آئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کی، کیا کیا جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران سے آئے تھے، اسلام لائے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم مدینہ کی سیفٹی کے لیے ایک خندق کھود لیں. سردی کا موسم تھا اور عرب میں خندق کھودنے کا کوئی رواج نہیں تھا اور پتھریلی زمین تھی. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی نے بھوکے پیاسے رہ کے خندق کھودنے کا کام شروع کیا اور خندق کھود کر کے تیار کر دی. بڑی لمبی چوڑی اور گہری خندق مدینہ کے باہر کھود دی گئی. اور جب یہ 10,000 کا لشکر آیا تو ان کے لیے یہ خندق ان ایکسپیکٹڈ تھی. مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی. یہ 10,000 کا لشکر آیا اور 1 مہینے تک مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے رہا اس لشکر نے. اور اس کے بعد تقریباً جب 1 مہینہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ایسے کی کہ تیز ہواؤں کا اللہ نے ایک ایسی آندھی کا عذاب بھیجا کہ ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے چولہے بند ہو گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کو وہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ کے بھاگنا پڑا.
اور اللہ نے ہواؤں اور فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی. وہ جو وقت تھا جنگ احزاب کا، بڑا نازک وقت تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر لشکر آئے تھے. فارسلنا علیہم الریح، ہم نے اس لشکر کے اوپر ہواؤں کو بھیجا. وجنودا لم تروها، اور ایسا لشکر بھیجا جو تم کو نظر نہیں آتا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو اچھی طریقے سے دیکھ رہا تھا. اذ جاؤکم من فوقکم، جب اوپر سے وہ حملہ کر رہے تھے تمہارے اوپر. ومن اسفل منکم، اور نیچے سے مدینہ کے اندر سے بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ وہ بھی تمہارے ساتھ غداری کر رہا تھا. وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے حلق کو آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہیں پر اہل ایمان کو آزمایا گیا اور بہت بری طریقے سے اہل ایمان کو ہلا دیا گیا. تو یہ جنگ احزاب کا اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. اب آخری آیت میں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کے آخر میں اپنے نبی کی بیویوں کو ایک پیغام دیا. جب مسلمانوں پر خوشحالی کا دور آیا اور نبی اکرم کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے اپنے خرچے میں انکریمنٹ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں خرچہ زیادہ دیا جائے، تو اس موقع پر قرآن کی یہ 2 آیتیں اتری. بڑے غور سے سنیے گا، اور مائیں بہنیں خاص طور سے ان دونوں آیتوں کو بہت غور سے سنیں. اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا چاہیے، دنیا کی چمک دمک چاہیے، فتعالین امتعکن، تو آ جاؤ میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں. واسرحکن سراحا جمیلا، میں تم کو دنیا تو دے دیتا ہوں، دنیا کا کپڑا لے لو، گہنا لے لو، زیورات لے لو، لیکن میں عزت کے ساتھ تمہیں ودا کر دیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بیویاں دنیا دار بن جائیں. نبی کا گھر پوری امت کے لیے آئیڈیل گھر ہے. نبی پوری امت کے لیڈر ہیں، پوری امت کے قائد ہیں. نبی دنیا کو آخرت کی تعلیم دیں اور نبی کے گھر کی عورتیں دنیا دار ہو جائیں اور دنیا پرست ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اے نبی کی بیویوں، تمہیں چاہیے دنیا کی چمک دمک، تمہیں چاہیے دنیا کی دولت، تو آ جاؤ، نبی تم کو طلاق دے دیں گے، تم نبی سے طلاق لے لو. پتہ یہ چلا کہ اگر شوہر اور بیوی کے مزاج میں اتنا ڈفرنس ہو جائے کہ شوہر اور بیوی کا مزاج بالکل میل نہ کھائے اور بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ سائڈ وہ ہو جائیں، تو اسلام نے طلاق کا آپشن رکھا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تم آ جاؤ، نبی تم کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں گے، تم کو جدا کر دیں گے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم نبی کی بیوی بن کر کے رہو، نیکی کرتی رہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے. یہ جو 2 آیتیں ہیں قرآن کی، ان کو آیت تخیر کہا جاتا ہے. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو چوائس دیا کہ چاہو تو تم دنیا کا عیش و آرام لے لو اور نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ نبی کے گھر میں تمہیں دقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، چھوٹے چھوٹے کمروں میں رہنا پڑے گا، کبھی بھوکا بھی رہنا پڑے گا، کبھی چٹائی پہ سونا بھی پڑے گا، کبھی کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ ساری تکلیفیں گوارا کرو اور نبی کی بیوی بن کے رہو، تم کو بہت اونچا مقام ملے گا. جب یہ دونوں آیتیں اتری تھیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عائشہ ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور اے عائشہ اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کے دینا، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد مجھے جواب دینا. اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کون سا میٹر ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھی اور کہا کہ عائشہ اللہ تمہیں چوائس دے رہا ہے کہ چاہو تو تم دنیا کا عیش و آرام لے لو، دنیا کی چکا چوند لے لو اور نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور چاہو تو دنیا کی تکلیفیں برداشت کر لو لیکن نبی کے ساتھ رہو. اے عائشہ اب تم بتاؤ تمہاری کیا چوائس ہے؟ میں قربان جاؤں اپنی پیاری ماں کے اوپر، میں قربان جاؤں اما عائشہ کے اوپر. انہوں نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی،
انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسا میٹر ہے جس میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینی پڑے؟ اے اللہ کے نبی ایسا کوئی میٹر نہیں ہے، میرا جواب بالکل اوپن ہے، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں اس کے رسول کو چنتی ہوں، میں آخرت کو چنتی ہوں، نہیں چاہیے دنیا کی دولت، نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، آپ کے ساتھ سکھ بھی منظور ہے، دکھ بھی منظور ہے، آپ کے ساتھ کھانا ملا تو بھی منظور ہے، بھوکے رہنا پڑا تو بھی منظور ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کی بیوی بن کے رہوں گی، آپ کے ساتھ جیوں گی، آپ کے ساتھ مروں گی۔ اور جو جواب اماں عائشہ نے دیا وہ تمام بیویوں نے دیا، اور جب تمام بیویوں نے یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ احزاب میں یہ آیت بھی اتار دی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اب یہ نبی کی بیویاں انہوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے تو اللہ نے کہا کہ اب سن لو ایمان والوں، نبی کی یہ بیویاں اب قیامت تک کے لیے ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ دنیا میں بھی نبی کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی نبی کی بیویاں رہیں گی۔ اور نبی کو بھی کہا گیا کہ اب آپ اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ بیویاں جنہوں نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اب یہ بیویاں دنیا میں بھی آپ کی بیویاں بن کے رہیں گی اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں بن کے رہیں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ازواج مطہرات کی یہ قربانی آج امت کی تمام عورتوں کو یہ درس دے رہی ہے کہ دنیا دار نہ بنو، دنیا میں اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، اچھا کھانا منع نہیں ہے، اچھے مکان میں رہنا منع نہیں ہے، مگر ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کا گول نہ بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤ، کپڑوں کے پیچھے مرنے مت لگو، زیورات کے پیچھے مرنے نہ لگو، ان دنیا کے شوق کے پیچھے اپنے شوہروں کو حرام کمائی کا راستہ اپنانے پر مجبور نہ کرو۔ آج کتنی عورتیں ہیں اپنی فرمائشیں لگا لگا کے اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں، اور وہ شوہر بیچارہ جس کی کمائی اجازت نہیں دیتی ہے بیوی کے مطالبات پورے کرنے پر، وہ اپنی بیویوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے حرام کمائیوں کے راستے اپناتے ہیں، وہ جوا تک کھیلتے ہیں، وہ سود تک کا کاروبار کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، مزاج بناؤ تو نبی کی بیویوں کے جیسا مزاج بناؤ کہ روکھا سوکھا کھا لیں گے، کمزور مکان میں رہ لیں گے، کمزور زندگی گزار لیں گے، مگر حلال حرام سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو یہ 21ویں پارے کی چند آیات تھیں۔ انشاءاللہ کل کی تفسیر میں ہم 22ویں اور 23ویں 2 پارے کو انشاءاللہ ہم سمیٹیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔